بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد پولیس کو چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے انسپکٹر جنرل آئی جی اسلام آباد کو ناقابل ضمانت وارنٹ کی تکمیل کی ہدایت کی اور کہا کہ آئی جی اسلام آباد چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن میں پیش کریں۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کل گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں مبینہ طور پر منشیات فروشی کے معاملے پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی میں سیکرٹری معدنیات بابر امان باری، ڈی آئی جی امین بخاری اور ڈی آئی جی راجہ فیصل شامل ہیں۔ کمیٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی واقعے میں ملوث افراد کا تعین کرے گی اور اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سابق جنرل سیکرٹری اسد عمر سائفر اور آڈیو لیک کے معاملے پر ایف آئی اے میں پیش ہو گئے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں وہ سائفر اور آڈیو لیک کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ شاہ محمود قریشی دیے گئے وقت 11 بجے سے کچھ دیر پہلے ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی وائرس وبا کی صورت اختیار کرنے لگا، جہاں اب تک وائرس سے 176 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے صرف 115 افراد جولائی کے 23 دنوں میں جان سے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش میں حالیہ مانسون کے دوران جہاں دیگر بیماریوں میں اضافہ ہوا، وہاں مچھر سے پھیلنے والا ڈینگی وائرس تیزی سے بے قابو ہو رہا ہے، جہاں رواں برس اب تک ڈینگی سے 176 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اسپتالوں میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی برمہ ہے۔ اس حوالے سے بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں ڈینگی کی بیماری پہلے ہی عالمی وبا کے اہم مطابقت ہے، البتہ حکومت نے اس حوالے سے باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 7.5 روپے اضافے کی حکومتی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ چیئرمین نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی کی بنیادی قیمت میں 7.5 روپے فی یونٹ تک اضافے کی حکومتی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں پاور ڈویژن نے نیپرا کو بریفنگ دی۔ نیپرا حکام نے کہا کہ ٹرف میں اضافے کی وجہ روپے کی قدر میں کمی اور کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ کس سلیب کے لیے کتنا اضافہ کرنا حکومت کا کام ہے، یہ سیاسی اور انتظامی فیصلہ ہے جو حکومت نے کرنا ہے۔ جنوبی افریقہ کے سابق جارج مزاج بیٹر ہرشل گبز کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کی فیورٹ ٹیموں میں سے ایک ہے۔ ٹاپ 4 میں پاکستان ٹیم پہنچے گی کیونکہ اس کے لیے کنڈیشن سازگار ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے 90 ٹیسٹ، 248 ون ڈے میچز اور 23 ٹی20 کھیلنے والے ہرشل گبز نے نیشنل اکیڈمی میں انڈر 13 اور انڈر 16 ایج گروپ کو کوچنگ پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کی فیورٹ ٹیموں میں شامل ہے۔ عدم تسلسل ضرور ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میچ ڈے پر کیسے کلک کر سکتی ہے۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 2800 روپے اضافہ ہوا۔ آل پاکستان جیولریز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 2800 روپے بڑھ کر 2,25,300 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 69 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ کاروباری روز ڈالر 286 روپے 81 پیسے پر بند ہوا تھا۔
مونسون کا اگلا اسپیل 31 جولائی تک 6 اگست جاری رہے گا، جس میں فلیش اور اربن فلڈنگ سمیت دیگر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ برقرار رہے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس قائم کمیٹی چیئرمین MDA کی زیر صدارت ہوا، جس میں محکمہ موسمیات، فیڈرل فلڈ کمیشن، PDAMS اور دیگر محکمے کے حکام نے شرکت کی، جبکہ اجلاس میں حالیہ بارشوں سے پیدا صورتحال، ریسکیو ریلیف کا آپریشن، فلیش فلڈنگ کی وجہ سے سڑکوں اور پلوں کی بحالی سمیت ڈیمز اور دریاؤں کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔